بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ اگر پسند آئے تو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت سکڑ کر رہ گئی ہے۔ بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک کی معیشت اکانومی صورتحال تباہ حالی میں آ گئی ہے۔ بے روزگاریوں میں اضافہ اور بزنس نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے۔ اس موقع پر چین نے اتنا بڑا کارنامہ کیا کہ جس سے نہ صرف اربوں ڈالرز کی اکانومی ایکٹیویٹی تیز ہوگی بلکہ کروڑوں لوگوں کو روزگار ملے گا۔ چین نے کامیاب ایشیائی پیسیفک ملکوں کا تجارتی معاہدہ کر کے امریکہ اور بھارت کو ناک آؤٹ کر دیا۔ اس معاہدے کے لیے 12 سالوں سے کوششیں ہو رہی تھی۔ پہلے امریکہ اس خوف سے اس معاہدے میں نہیں آیا کہ اس کی اکانومی سکڑ جائے گی، پھر پچھلے سال بھارت نے بھی اس کو فالو کیا اور کہا کہ اگر چین یہ معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کہا جاتا ہے اس معاہدے سے 26,000 ارب ڈالر معیشت میں ایکٹیویٹی ہوگی، اور اس بڑی تعداد میں دنیا میں جو اس ممالک نے اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں وہ ایک ترقی کی نئی شاہراہ پر گامزن ہو جائیں گے۔ اس معاہدے پہ دستخط کرنے والے چین کے علاوہ جو اہم ترین ممالک ہیں جن کی دنیا میں اکانومی پہلے بھی بہتر ہے، جاپان، جنوبی کوریا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور دیگر 15 ممالک شامل ہیں۔ ناظرین، یہ خبر جب معاہدہ ہوا تو بھارت اور امریکہ پہ سوگ سا طاری ہو گیا۔ امریکہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چین دنیا کی اکانومی کو اس طرح ہٹ کرے گا کہ اس کی بنانے والی پروڈکٹ جو بھی ہیں پوری دنیا میں پھیل جائے گی، اور اس کا نہ صرف بھارت کی اکانومی تباہ حالی کی طرف جائے گی بلکہ امریکہ کے لیے بھی نقصان کے زیادہ خدشات ہوں گے۔ بھارت نے اس خبر کے بعد کہا جاتا ہے کہ ان کی اپوزیشن جماعتوں نے مودی کو کہا کہ مودی نے دنیا بھر میں بھارت کو چاروں خانے چت کرا دیا ہے چین کے ہاتھوں۔ بھارت کی تاریخی تجارتی معاہدے سے آؤٹ ہونے کی وجہ سے بھارت میں بھی مودی سرکار کو سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایشیا پیسیفک ملک کے آزاد تجارتی معاہدے کے ساتھ ساتھ اس کے بنیادی مقصد سے یہ ہے کہ جس کو ملکوں کو کووڈ-19 سے متاثر ہونے والی معیشت پر پہلے سے بہتر حالات میں لانا ہے۔ ان ممالک میں نہ صرف ٹیکس میں کمی کی جائے گی بلکہ تجارتی پالیسیاں ایسی بنائی جائے گی کہ بزنس مینوں کو زیادہ سے زیادہ بہتر کاروبار کرنے میں فائدہ ہوگا، اور ان کی اکانومی صورتحال، ان کی تجارت بہتر ہوگی۔ اگر ان کا بزنس بڑھے گا تو لوگوں کی بے روزگاری میں کمی واقع آئے گی اور روزگار سے اضافہ ہوگا۔ معاہدے سے سپلائی میں بہتری آئے گی۔ 8 سال پہلے 2012 میں کیا گیا یہ معاہدہ بھارت پچھلے سال اس سے بھاگ چکا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر چین اس معاہدے کو دنیا میں کامیاب کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے تنہا رہنا اور اس کی اپنی معیشت کا ڈوب جانے کا خدشہ ہے، لیکن آخر کار چین نے بھارت کو اہم طریقے سے آگاہ دیا۔ آسان کے 10 رکن ممالک چین، جاپان، جنوبی کوریا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اس معاہدے میں شامل ہو چکے ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اس معاہدے سے اس خطے کے 2 ارب 20 کروڑ کی آبادی اس سے فائدہ اٹھا سکے گی اور بڑھتی ہوئی غربت کا خاتمہ ہو سکے گا۔ ناظرین، معاہدے میں کہا جا رہا ہے کہ 27 ٹریلین ڈالر کی اکانومی جو کہ مجموعی طور پر دنیا کا 30% جی ڈی پی بنتا ہے، ملوث ہے۔ ایسی اطلاعات میں ان ممالک میں ایک امید کی کرن روشن ہو چکی ہے جہاں کرونا نے ہٹ کیا تھا۔ ایک طرف تو بھارت دنیا کی اتنی بڑی منڈیوں کی رعایتی نرخوں سے محروم رہے گا، تو دوسری طرف بھارت میں اپنی معیشت تباہی کے دہانے پہنچ جائے گی۔ بھارت کی معیشت میں کرونا کے پہلے 23% کے قریب کر رہ گئی تھی۔ اب جبکہ اس کے لیے اچھی خبر نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہا ہے کرونا بھارتی لوگوں کی صحت پر اثر انداز ہوا ہے یا بھارتی جیبوں کو کنگال کر گیا ہے، اور ان کے بڑے بڑے بزنس مین آج کل بے روزگاری کا شکار۔ ناظرین، سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں کرونا سے 1,28,000
لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ یہ کسی بھی ممالک میں ہلاکتوں کی بہت بڑی تعداد کہلائی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھارت جیسے ملک میں جہاں صرف سڑکوں پر سونے والے بچوں کی تعداد 20 کروڑ سے زائد ہے اور فٹ پاتھ پر سونے والے افراد کی تعداد تقریباً 60 کروڑ سے زائد بتائی جاتی ہے، ایسے میں بھارت کا پاکستان سے ٹکراؤ اور چین سے ٹکراؤ خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بھارت کے ٹوٹ پھوٹ ہونے کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جھوپڑ منڈی بھی بھارت کو ہی آزاد ہے کہ جھوپڑی کے زیادہ تر تعداد جھوپڑیوں میں رہنے والے بھارت میں ہی رہائش پذیر ہیں۔ بھارتی معیشت کو کورونا کے متعدد جھٹکے کھا رہی ہے اور 15 کروڑ سے زائد لوگ زیادہ بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ اقتصادیات کے مطابق بلومبرگ سروے کی پیشگوئی کے مطابق جولائی تا ستمبر کی سماہی میں 10.4% کمی واقع ہوئی۔ ناظرین، آپ کو ایک اہم بات بتاتے چلیں ادھر، چین کے اس مارکے کے بعد، اس ایشیا پیسیفک کے ممالک کے 15 ممالک کے معاہدے کے بعد امریکہ بھی آنے والے جو بائیڈن سخت مشکلات میں نظر آتے ہیں۔ ان کا ایک خیال ہے اگر چین اس معاہدے کے ساتھ چلتا ہے اور دنیا کی بہت بڑی منڈی کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے تو بھارت میں کرونا کے بعد، خاص کر یہ چین کے ایشیا پیسیفک تجارتی معاہدے کے بعد، بھارت امریکہ کی معیشت کو بھی شدید دھچکا پہنچ سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس معاہدے کے بعد دنیا بھر میں چین کی اکانومی صورتحال مزید بہتر ہو جائے گی اور 15 ممالک کے اس دستخط کو ویتنام میں کیا گیا، جس کو چین کے صدر نے اپنے ملک میں بیٹھ کر ویڈیو لنک کے ذریعے اس پر سگنیچر کیے۔ ناظرین، یہ بہت بڑی خبر ہے کہ پاکستان بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ معاہدہ پر ان لائن دستخط کیے گئے، کہا یہ جاتا ہے کہ امریکہ کی عدم شمولیت کو خطے میں چین کی سربراہی اور واشنگٹن کے تجارتی اقدامات کو خطرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ RCEP پر دستخط کرنے والے ممالک نے توقع ظاہر کی ہے کہ بھارت کو دوبارہ شامل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بھارت کی دہشت گردانہ سوچ دنیا میں اس کو تنہا کرتی جا رہی ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو ایک اہم بات ادھر اور بتاتے جائیں، کیونکہ جغرافی اہمیت سے جن ممالک میں بھارت دوبارہ شامل ہو سکتا ہے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور جغرافی لحاظ سے ان 15 ممالک کے بعد جس ملک کی شمولیت کا امید کی جا رہی ہے اس میں پاکستان، اگر پاکستان اس معاہدے کی کسی بھی صورت میں اس کا حصہ بنتا ہے تو 26,000 ارب ڈالر معیشت میں پاکستان کا حصہ، پاکستان میں بڑھنے والی بے روزگاری میں کمی، صحت اور تعلیم کی سہولتوں کا کامیابی سے حصول کرنا ممکن ہوگا۔ ناظرین، یہ جو اہم معاہدہ ہے، چائنا نے جو معاہدہ کیا، ایشیا پیسیفک تجارتی معاہدہ، اس سے دنیا کی تاریخ اور ترقی یافتہ ممالک کی نام بدل سکتے ہیں۔ امید ہے کہ عارف حمید بٹی کا یوٹیوب چینل اگر آپ کو پسند آئے اسے سبسکرائب کریں۔ یقیناً یہ خبر بھارت اور امریکہ لیے اچھی نہیں، لیکن چین، جاپان اور اس کے دیگر ممالک، جنوبی کوریا، آسٹریلیا، یہ دنیا میں آنے والے دنوں میں بڑی طاقتوں میں ان کی شمولیت ممکن ہوگی۔ ناظرین، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔